रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज एक बहुत ही अहम दिन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। एक तो ये कि जो 26 फ़ानी तरमीम के हवाले से दरखास्तें हैं उस पर आज समाअत होनी थी, और साथ ही साथ जो गुज़िश्ता पूरा हफ्ता एक जो बाज़ गश्त चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक तौहीन अदालत की नोटिस की जिसकी हाइप क्रिएट हुई पड़ी थी, उस तौहीन अदालत की शोकॉज़ नोटिस पर जो समातें हुई थी और जुमेरात के रोज गुज़िश्ता हफ्ते वो फैसला महफूज किया गया था, आज सुबह फैसला भी सुनाया गया। एक तो ये कि उस फैसले में क्या कहा गया है, और फिर 26वीं यानी तरमीम के जो केसेस हैं वो किस तरह से जो है वो टेकअप हुए हैं आज, और आज की जो समातें थी उसमें क्या क्या कुछ हुआ। और साथ ही साथ जस्टिस आयशा मलिक ने एक बहुत ही अहम बेंच से जो है वो अलहदगी इख्तियार की है, और उन्होंने कहा है कि मैं ये केसेस नहीं सुन सकती। अब वो कौन से केसेस हैं, ये हवाल भी आपके सामने आज रखेंगे। सबसे पहले इस फैसले की बात करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते पीर के रोज एक केस मुकर्रर ना होने पर जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं जुडिशल के नजर अब्बास साहब, उनको एक तौहीन अदालत का शोकॉज़ नोटिस जारी किया जाता है। उस नोटिस पर 3 से 4 समातें होती हैं, और उसके बाद उस नोटिस पर जो एक जो प्रॉपर एक हाइप बनी हुई थी उस पर हाइप खत्म हुई, और जुमेरात के रोज वो फैसला महफूज किया गया। फैसला महफूज हुआ और आज वो महफूज शुदा फैसला सुनाया गया। जिस मंसूर अली शाह ने वो महफूज शुदा फैसला सुनाया। सुबह 9:30 बजे इस केस की समाअत जो है वो होनी थी, और 9:30 बजे फैसला जो है वो सुनाया जाना था। 9:30 बजे ये फैसला सुनाया गया, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये फैसला जो है वो सुनाया, और उन्होंने ये कहा कि एक चीज आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह की कि जो जुडिशियल ऑर्डर है वो किसी के पास भी, या किसी भी जजेस कमेटी, चाहे वो आईनी कमेटी हो या रेगुलर बेंचेस के लिए जो कमेटी है वो हो, किसी के पास भी इख्तियार नहीं है कि वो जुडिशियल ऑर्डर को सेट असाइड कर कोई भी मुकदमा किसी से भी वापस जो है वो ले सके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब आज फैसला सुनाने के लिए आए तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं एक शॉर्ट ऑर्डर है, गो कि वो 20 पेजेस का ऑर्डर था, तो उन्होंने कहा कि मैं जो शॉर्ट ऑर्डर है वो मैं पढ़ देता हूँ। फैसला उन्होंने सुनाना शुरू किया तो उसमें पहले ही फैसले में कहा गया कि जो एक जिनको शोकॉज़ नोटिस हुआ था, नज़र अब्बास साहब, वो भी मौजूद थे रोस्टम पर, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनसे मुखातिब होते हुए कहा कि नज़र अब्बास साहब, आपको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, जो तौहीन अदालत का शोकॉज़ नोटिस है उससे उनको डिस्चार्ज किया जाता है। तो फैसला ये हुआ कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार है नजर अब्बास, उनको जो तौहीन अदालत का शोकॉज़ नोटिस है उससे डिस्चार्ज किया जाता है। उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई मुमकिन तौर पर की जा सकती थी वो कार्रवाई अब नहीं होगी, उनको इससे शोकॉज़ नोटिस से डिस्चार्ज किया जाता है। एक चीज वाज़ेह ये की गई कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार है उन्होंने जानबूझकर या अपनी मर्जी से जुडिशियल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं की थी। जो जजिस कमेटी में फैसला हुआ था 2 रुकनी कमेटी में, वो शायद उन्होंने उस चीज पर जो है वो अमल दरामद किया है। साथ ही साथ फुल कोर्ट के हवाले से गुज़िश्ता जब ये समातें शुरू हुई थी तो फुल कोर्ट की तश्कील और फुल कोर्ट के हवाले से जो है वो चीज़ें ज़ेर गौर आई थी, और ये कहा गया था वकला की जानिब से। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि हम ये चाहते हैं कि हम ये मामला फुल कोर्ट को भिजवा दें, जिस पर वकला से मुआवनत भी ली गई थी, और अटॉर्नी जनरल ने भी इस पर मुआवनत दी थी। वो जो फुल कोर्ट वाला मामला है उस पर ये हुआ है कि फुल कोर्ट बनाने का जो मामला है ये चीफ जस्टिस को भिजवाया है कि चीफ जस्टिस जो है वो फुल कोर्ट बनाए, और फिर इस मामले को, मतलब कमेटी, एक जुडिशियल ऑर्डर के बावजूद एक कमेटी ने केस जो है वो लिया है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर फुल कोर्ट बनाएंगे। एक केस जो चीफ जस्टिस की मर्जी के बाद ही एक बेंच से लिया गया है, तो क्या वो, क्योंकि उस कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस शामिल हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि केस वापस लिया जाए और उसका चीफ जस्टिस को इल्म ना हो, क्योंकि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं पता, वो कमेटी के मेंबर हैं, तो एक अकेला बंदा कमेटी से केस वापस, जो किसी भी बेंच से केस वापस नहीं ले सकता। अब चूंकि ये फैसला चीफ जस्टिस पर छोड़ा है कि वो इस पर फुल कोर्ट जो है वो बनाए, जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज के फैसले में ये चीज वाज़ेह की, उन्होंने कहा कि जुडिशियल ऑर्डर जो है वो इंतजामी ऑर्डर को सेट असाइड नहीं कर सकता, और इंतजामी सतह पर भी जुडिशियल अहकामात को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये वाज़ेह किया गया है आज की जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें। फैसले में जो है वो ये है कि बाद नजर में तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो जजिस कमेटियों के खिलाफ होती है, लेकिन जजिस कमेटियों के खिलाफ इस केस में या इस वक्त में जज कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो नहीं की जा रही, और ये वाज़ेह किया गया है कि किसी भी जजिस कमेटी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो कोई भी केस समाअत के लिए मुकर्रर हो और उस केस को जजिस कमेटी से जो है वापस ले ले, कि या किसी भी बेंच से जो वापस ले। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे सामने 2 सवालात इब्तदाई तौर पर जो है वो आए थे। पहला सवाल जो है वो ये था कि क्या एक रेगुलर बेंच जो है वो जुडिशियल ऑर्डर की मौजूदगी में केस वापस ले सकता है, मतलब जुडिशियल ऑर्डर पास होगा अगर इसके ये जो मुतल्लिका केस है अगर इसी की बात करें तो जुमेरात के रोज जुडिशियल ऑर्डर हुआ था और पीर के रोज ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होना था, लेकिन नहीं हो सका। तो ये उन्होंने कहा कि हमारे सामने सवाल ये था या जुडिशियल ऑर्डर के, एक जुडिशियल ऑर्डर होने के बावजूद एक कमेटी जो है वो रेगुलर बेंच से केस वापस ले सकती है। दूसरा सवाल ये था कि इंतजामी ऑर्डर के जरिए जुडिशियल ऑर्डर को खत्म किया जा सकता है।
یہ سوالات تھے اور اس کے جوابات جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ دیے. انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو اختیار نہیں تھا کہ وہ جوڈیشل آرڈر کو سیٹ اسائڈ کرے یا جوڈیشل آرڈر کے باوجود کیس واپس لے, اور ججز آئینی کمیٹی کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جوڈیشل آرڈر کی موجودگی میں انتظامی آرڈر کے ذریعے کیس واپس لے. پھر نظر عباس صاحب پر بات آئی کہ نظر عباس صاحب نے غلطی سے جو ہے وہ کیس مقرر نہیں کیا تھا اور نہ ہی انہوں نے جان بوجھ کر جو جوڈیشل آرڈر ہے یا کیس فکس کرنے میں غفلت برتی تھی. بہرحال ان کا اقدام میں کوئی ثبوت اس طرح سے نہیں آئے, تو اس لیے ان کو جو ہے اس آرڈر یہ جو توہین عدالت کا کیس چلنا تھا اس سے ڈسچارج کیا جاتا ہے. اور ججز کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر جو ہے وہ نظر انداز کیا تھا, اور یہ اب جوڈیشل آرڈر کیونکہ موجود تھا تو یہ کہا ہے کہ جوڈیشل آرڈر کو ججز کمیٹیوں نے جو ہے وہ اگنور کیا تھا یا نہیں کیا تھا, یہ فیصلہ اب فل کورٹ کرے گا. اور فل کورٹ کے لیے معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھجوایا جاتا ہے اور آرٹیکل 175 کی شق 6 کے ذریعے کے تحت جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھا جا سکتا ہے. اچھا, یہ تو ہو گئی اب اس کیس کی بات. اب نظر عباس صاحب تو ڈسچارج ہو گئے اور اب سے کچھ دیر بعد جب میں یہ ویلوگ ریکارڈ کر رہی ہوں تو جو ایک انٹر کورٹ اپیل ہے اس پر بھی سماعت ہونی ہے, اور اب چونکہ یہ کیس واپس لیا جا چکا ہے, انٹر کورٹ یہ جو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس ہے یہ واپس ہو چکا ہے, تو اب جو ہے وہ کیا ہوگا یہ دیکھنا جو ہے وہ باقی ہے. ساتھ ہی ساتھ آج 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں ایک سماعت تھی, اور جتنی بھی درخواستیں تھیں ان کو مرج کر ایک درخواست میں کہا گیا تھا کہ پہلی تو یہ بات کہ آج پورا دن ہم نے یہ دیکھا کہ جو سیکیورٹی ہے وہ انتہائی سخت رہی کورٹ روم, اسپیشلی کورٹ روم کے اندر. اس کے علاوہ میڈیا کو بھی, خصوصی جو بیٹ رپورٹرز ہیں ان کو خصوصاً پاسز جو ہے وہ جاری کیے گئے تھے, اور ان پاسز کے بعد ان کو پاسز دیکھے جا رہے تھے, اس کے بعد ان کو اندر جانے کی اجازت تھی. لیکن کورٹ روم نمبر 2 میں کورٹ روم نمبر 3 میں ایک تو یہ کہ اسپیس کم ہوتی ہے, ایک وجہ شاید یہ بھی تھی, اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ دوسری وجہ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھا کہ شاید کسی کو وکلا بہت زیادہ تعداد میں آئے تھے, کیونکہ پٹیشن جو 2 درجن سے زائد پٹیشنز تھیں, تو اس جتنے پٹیشنرز تھے وہ بھی تھے, اور اس کے علاوہ جو وکلا تھے تمام وہ بھی تھے. اچھا, جب آج 26ویں ترمیم والا کیس شروع ہوا تو فیصل صدیقی سب سے پہلے روسٹم پر آئے, اور فیصل صدیقی صاحب نے کہا جی کہ میری استدعا یہ ہے کہ آپ فل کورٹ بنائے جائے. ان کو اسی وقت جو ہے وہ حامد خان اور جو دیگر وکلا تھے انہوں نے جوائن کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ اس خاص طور پر جو آئینی بینچ کے خلاف درخواستیں ہیں, آئینی ترمیم کے خلاف جتنی بھی درخواستیں ہیں, اس پر جو ہے فل کورٹ بنایا جائے. اچھا, جسٹس جمال خان مندوخیل آج فل کورٹ کے اگینسٹ ہمیں نظر آئے. جسٹس جمال خان نے کہا کہ 26ویں جو آئینی بینچ میں ججز کی نامزدگی جوڈیشل کمیشن کرتا ہے, اور جوڈیشل کمیشن نے جن ججز کو آئینی بینچ کے لیے نامزد کیا تھا وہ اس بینچ کا حصہ ہیں. جوڈیشل کمیشن آئینی بینچ ہے جس میں جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں, جسٹس امین الدین خان ہیں, وہ انہوں نے کہا کہ اب یہ جوڈیشل کمیشن نے ان کو نامزد کیا تھا, تو اب یہ دونوں جو ہے یہ اس بینچ کا حصہ ہے. ججز کی نامزدگی جوڈیشل کمیشن کرتا ہے, جبکہ کیس کی جو فکسیشن ہے وہ 3 رکنی بینچ کرتا ہے. اب اس 3 رکنی بینچ میں جسٹس امین الدین خان ہے, جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس جمال خان مندوخیل خود بھی جو ہے وہ ہیں. اچھا, جسٹس محمد علی مظہر نے بڑے انٹرسٹنگ ریمارک سے انہوں نے کہا کہ آپ یہ سمجھے کہ یہ جو آپ سامنے 8 رکنی بینچ بیٹھا ہے یہی فل کورٹ ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آئینی بینچ میں جو ہے وہ تمام ججز فل کورٹ نہیں جو بنایا تھا, اور فل کورٹ کا معاملہ جو ہے وہ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ پوائنٹ ریز کیا. انہوں نے کہا کہ جو فل کورٹ کا معاملہ ہے یہ چیف جسٹس کے پاس صرف جا سکتا ہے. جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اگر کوئی فریق بحث کرنے کو تیار نہیں ہے تو عدالت جو ہے وہ حکم جاری کرے گی, اور ممکنہ طور پر پھر اگر کوئی فریق بحث اس وقت نہ کرتا تو عدالت جو ہے کہتی کہ فریق انٹرسٹڈ نہیں ہے یا فل کورٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو یہ کیس جو ہے یہ ڈسمس کیا جاتا ہے یا ڈسپوز آف کی جاتی ہیں. جسٹس عائشہ ملک بھی اس آئینی بینچ کا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو کیسز ہیں اس کا حصہ ہیں. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ فل کورٹ تشکیل دینے پر جو ہے وہ پابندی تو کوئی نہیں ہے, جس پر فیصل صدیقی صاحب. اچھا, جسٹس عائشہ ملک تھوڑا سا ہمیں ایک آئینی جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے جو فل کورٹ کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اس کے فیور میں نظر ہے. انہوں نے کہا کہ فل کورٹ تشکیل دینے میں کوئی پابندی تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جس پر فیصل صدیقی نے کہا 26ویں آئینی ترمیم اختیارات کی تقسیم کے اصول ہے. اچھا, مختلف جو وکلا تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے, اور تمام وکلا نے اپنے اپنے پوائنٹ جو ہیں وہ بتائے. جو وکیل صلاح الدین ہیں وہ بھی ہے, انہوں نے کہا کہ اختر مینگل کی درخواست میں ترمیم کے حالات جو ہیں اس کا جو نقشہ ہے وہ کھینچا جاتا ہے, اور ارکان اسمبلی ووٹ دینے میں کتنے آزاد تھے اسے بھی مد نظر رکھا جائے گا. اچھا, یہاں پر ایک چیز یہ کہ آج جب سواد کا آغاز ہوا تو مختلف وکلا نے آ کر یہ پوائنٹ ریز کیا. انہوں نے کہا کہ فلور کراسنگ کو, ہارس ٹریڈنگ کو اسی سپریم کورٹ نے الاؤ کیا تھا, اور وہ میں آپ کو یاد کروا دوں کہ چیف جسٹس سابق چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ایک فیصلہ دے کر گئے تھے
تو اس کے بعد سے ہارس ریڈنگ اور یہ کہا گیا تھا کہ ترمیم سے پہلے ہی وہ فیصلہ کروایا گیا تھا، یہ کہا گیا تھا کہ فلور کراسنگ ہوگی، ہارس ریڈنگ ہوگی، اور وہ ہارس ریڈنگ پھر ہم نے دیکھی بھی کہ بہت سے ایسے اراکین تھے پی ٹی آئی کے جن کو زبردستی جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ لوگ ادھر ووٹ دیں گے، اور انہوں نے 2 سے 3 لوگ مجھے یاد پڑ رہا ہے، انہوں نے ایک جو عادل بزئی نہیں سوری عادل بزئی نہیں ہے، ایک اور ریحان زیب کے جو بھائی ہیں، انہوں نے بھی اس ترمیم کے جو ہے وہ حق میں ووٹ دیا تھا، اور اس وقت میں وزیر اعظم کے مشیر ہیں، تو یہاں سے ہارس ریڈنگ کی تصدیق ہوتی ہے کہ واقعی ہارس ریڈنگ ہوئی تھی، اور ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ ووٹ دے دیں ترمیم کے حق میں، اور آپ کو کسی بڑی جو ہے پوسٹ ہے یا کوئی وزارت ہے وہ دیں گے۔ تو اب وہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں، وہ پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں، اور آتے ساتھ ہی وہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں۔ اچھا، شروع میں نے ایک بات کی تھی جس عائشہ ملک کی کہ وہ ایک بینچ سے علیحدہ ہوئی ہیں، جس کیس کے حوالے سے یہ گزشتہ پورا ہفتہ ایک توہین عدالت کا شوکاز نوٹس چلا ہے اور اس کی گونج چلی ہے، اس کیس کو کیونکہ آئینی بینچ کے سامنے آج مقرر کیا گیا تھا، تو اس کیس میں جب جو آئینی بینچ کی جو کسٹم ایکٹ سیکشن 221 اے کی جو آئینی حیثیت کے حوالے سے درخواست ہے، مطلب یہ وہی عدالتی دائرہ اختیار والا جو کیس ہے، اس پر جب سماعت شروع ہوئی تو جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ جسٹس عائشہ ملک نے کیس سننے سے معذرت کی، اور انہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کیا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ میں یہ کیس نہیں سن سکتی، جو وجوہات ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گی، لیکن اس وقت یہ ہے کہ میں یہ کیس نہیں سن سکتی۔ اب یہ ہے کہ یہ پہلے 8 رکنی بینچ تھا، تو کسٹم ایکٹ کی حد تک یہ کیس یہ جو بینچ ہے یہ 7 رکنی ہو جائے گا، اور پھر جو وکلا تھے وہ اٹارنی جنرل انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ 1 ہفتے کا وقت دے دیں، ہمیں اس کے لیے تھوڑی تیاری چاہیے، جس پر جو صلاح الدین ہے جنہوں نے جسٹس منصور شاہ کے سامنے بھی یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ یہ کیس جو ہے وہ اس طرح سے ہے اور مقرر نہیں ہوا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک اہم معاملہ ہے اور ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، جس پر جسٹس ملین خان نے پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ اس کو کل جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جسٹس عائشہ ملک جو ہے وہ چونکہ جسٹس منصور شاہ کے سامنے جب یہ سماعت کے لیے مقرر ہوا تھا تو جسٹس عائشہ ملک اس بینچ کا حصہ رہی ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ اگر وجوہات دیتی ہیں تو وہ یہ وجہ رکھیں کہ میں چونکہ سن چکی ہوں، ریگولر بینچ میں سن چکی ہوں، تو میں اب نہیں سن سکتی۔ بہرحال یہ آج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آج تمام دن جو ہے وہ کیا احوال رہا وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کل یا آج بھی اگر اس کے بعد بھی کچھ آتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کل کیا کچھ ہوگا وہ ہر نئی آنے والی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔